آپ میں سے گریجویٹ کتنے ہیں یہاں پر؟ کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے یہاں پر کہ جی میں فلاں چیز کا ایکسپرٹ؟ گریجویٹ کا مطلب ہے اس نے کم از کم 15 سال پڑھا ہے، جس نے ایف اے کیا ہے اس نے 13 سال پڑھا ہے۔ ایک آدمی مستری کا کام سیکھتا ہے، سال بعد استاد جی ہو جاتا ہے۔ کسی چیز میں آپ کہہ سکیں جی میں میتھ میں ایکسپرٹ ہوں، اب میں کم از کم جی گریجویشن لیول تک میتھ میں 100% ایکسپرٹ ہوں، میں جی آگے ایم اے تک نہیں جانتا، میں گریجویشن تک اسلامیات میں بالکل ایکسپرٹ ہوں۔ ایون دین ہم جو زبان بولتے ہیں، کوئی بھی ہے کسی کی پنجابی ہے اگر تو وہ پنجابی میں ایکسپرٹ ہو، کوئی کرے دعویٰ جی میں پنجابی میں ایکسپرٹ ہوں، اب جو مرضی بات کریں۔ ہم نے کیا سیکھنا تھا؟ ہم نے پڑھنا تو تھا ہی نہیں، ہم تو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، صرف سرٹیفکیٹس، صرف ہمارا مقصد رہ گیا ہے۔ اب دماغ کو اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی افسانوی بات ہے، افسانوی نہیں ہے۔ نابینا کو کیمرے لگائے جا رہے ہیں، بالکل جو بلائنڈ ہیں ان کو کیمرے لگا کر دکھایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ کمپیوٹر سے کمپیٹیبل کر دیا جاتا ہے دماغ کو۔ آپ یوٹیوب پر انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر کے دیکھیں، دماغ کے ساتھ چپ لگا کر ریموٹ کی بجائے دماغ کی سوچ سے کام لیا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازے، ہماری کھڑکیاں یا آٹومیٹک آلات دماغ سے کنٹرول ہوں، تو یہ ممکن ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ اب سے نہیں ہو رہا، یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے جو بڑوں سے سیکھ رہے تھے، جو ہمارے معاشرتی رہن سہن میں جو ادب و آداب شامل تھے، ٹی وی آنے کے بعد ہم اسے دور ہوئے، پھر موبائل آنے کے بعد بالکل دور ہوئے۔ ہمارے ہاتھ میں آج دنیا کی بہت بڑی سہولت موجود ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ علم حاصل کرنے کی ہمیں خواہش اور کوشش نہیں ہے۔ پہلے ایک کتاب کو تلاش کرنے کے لیے، کتاب کو پڑھنے کے لیے لوگ بعض اوقات سالوں کا سفر کرتے تھے۔ اب ہمارے ہاتھ میں کتاب، پوری لائبریری موجود ہے، لیکن ہم سرچ نہیں کرتے، ہم صرف اس پہ فضول چیزیں دیکھتے ہیں۔ کرتا ہے کہ ہم جینا جانتے ہیں، کہ ہم کھانا پینا پڑھنا جانتے ہیں، اور ہمیں وہ رہنے کے، کھانے پینے کے عام آداب بھی نہیں آتے، اب ہم ان سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ پہلے تھا نا یہ چیز نہیں کھانی ہے، اس میں جی بادی ہے جی، یہ چیز جو ہے سردیوں میں نہیں کھانی ہے، یہ گرمیوں میں نہیں کھانی ہے، اس سے پہلے یہ نہیں کھانا ہے، اس کے بعد یہ نہیں کھانا ہے۔ یہ تو ہماری عام معاشرتی رہن سہن کی باتیں تھیں، ہم ان سے بھی دور ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دین سے کیا سیکھنا تھا، دین پہ کیا غور کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا معتبر کر دیا۔ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک سعادت تھی کہ مسلمان پیدا ہو گئے، لیکن ہم نے مسلمان پیدا ہونے کی قدر کیا کی؟ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو۔ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش تو بعد کی بات ہے، ہم تو ویسے بھی نہیں پڑھتے روٹین میں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کیا رہا ہے؟ اگر وہ اس پہ غور کر کے پڑھتا تو وہ عالم تھا بہت بڑا۔ قرآن پاک دیکھیں اتنی سی کتاب ہے، دنیا کی ہر ڈکشنری شاید اس سے بڑی ہوگی۔ اس مکمل ضابطہ حیات، اس میں اکنامکس ہے، پولیٹکس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ایسٹرولوجی ہے، اسٹرانومی کا علم ہے۔ ہر علم کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات وہاں پر ہمیں گائیڈ لائن، بزنس کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، قوانین کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں، علاج کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ہمیں وہاں گائیڈ لائنز ملتی ہیں۔ ایک کتاب جو بہت بڑا اثاثہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، جو اس نے لکھی ہے، جس نے اس سسٹم کو بنایا ہے، ہم اس کتاب کو نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں میں ہے، اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے۔ کتنی بڑی ہم کفران نعمت میں مبتلا ہیں کہ ایک پورا ضابطہ جو ہر چیز کے بارے میں ہے، جس کو پڑھنے کی برکت الگ ہے اور اس کا فیض ہے، اور اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر علم کی ہم وہاں پر اس کے بارے میں وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سمپل کہتے ہیں کہ اگر قرأت سے پڑھیں اس کا ایک اپنا فیض ہے، اگر آپ نے اس کو یاد کر لیا اس کا اپنا فیض ہے، جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو اس کا ایک اپنا فیض ہے، وہ ہم نے کبھی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں لقمان کا ذکر کر رہا ہوں یہاں، اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ نہ تو کوئی ولی ہے، نہ وہ پیغمبر ہے، وہ ایک دانا ہے، واضح طور پہ کہ میں اس کی دانائی کی وجہ سے قرآن میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ کیا ہم نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ بتا کے کہ میں اس کی حکمت کی وجہ سے، اس کی دانائی کی وجہ سے اس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ہم حکیم لقمان کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ ہم نے اس کو کتنا پڑھا ہے؟ سوائے اس کی کوئی دہی یا پیاز کے واقعے کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ نماز بھی علم سے ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو بہت سی باتیں سیکھنی پڑیں گی، اور پھر اس کا ایک ہم پہلا درجہ سیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، جسم پاک ہو، یہ ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اگر جسم پاک ہے، اس کا صرف پہلے ظاہری جسم پاک ہے، وہ ہو گیا، اب آگے بھی بڑھنا تھا، اندر کا بھی پاک کرنا تھا۔ ادھر تو لفظ جسم پاک کرنا ہے نا، اندر سے بھی پاک کرنا تھا۔ نماز کے صحیح مقام تک پہنچنے کے لیے ہم ادھر تک پہنچے ہی نہیں۔ اکثر کو تو پڑھنی ہی نہیں آتی، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس جتنا بس ہو گیا گزارا آگے سیکھنے کی، آگے بڑھنے کی، علم کی جستجو رکھنے کی ان میں کوئی آرزو ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سب کلرک کی جو ذہنیت تھی، جو لارڈ میکالے نے کہا کہ میں ایسا نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں جو کلرک پیدا کرے گا، مجھ سے زیادہ آگے بڑھے ہی نہیں۔ یہی وجہ نا کہ میں پوچھ رہا ہوں جو ایکسپرٹ کس چیز کی، کسی کے نہیں، کوئی کام ہم اعتماد سے نہیں کر سکتے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ یہ سائنسی علوم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انسان کو بنایا ہے، اس نے مسلمان کے لیے ہر چیز کا جو اس میں ڈیفیشنسیز پیدا ہو سکتی ہیں یا وہ اس کا جو اچھا روپ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے احکامات
بات کے ذریعے سے ہر چیز کا حل رکھ دیا. اس نے ہمارے فائدے کے لیے رکھی. ہم سب ان باتوں کو جانتے اور مانتے ہیں اور ہمیں سب کو پتہ ہے. تو ہم کمپیئر کریں. سائنس بھی مانتی ہے, سائنس نے بھی اسلام سے ہی چیزوں کو لیا ہے. ان کو ہم سمجھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے.